صرف ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا. آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, مالک بن دینار. بولو مالک بن دینار. دینار کہتے ہیں سونے کے ٹکڑے کو, ہاں, لیکن ان کو مالک بن دینار. یہ کیا تھے معلوم؟ بہت بڑے شرابی, بہت بڑے شرابی. یعنی جب دیکھو جب یہ جام ہاتھ میں ہوئے نا, شراب کے نشے میں ہوئے. اب ان کی بیٹی تھی 2 سال کی. کتنے سال کی؟ وہ جب بھی ابا کو شراب پیتا دیکھے نا تو بیٹی ہے نا باپ سے بہت محبت کرے. ہاں, بیٹا اتنا, اور باپ کی بھی بڑی عجیب شان ہے, وہ بیٹی سے بہت محبت کرے گا. جب بھی ہوگا نا اپنی بیٹی کو فون کرے گا, ہلو ہلو میری بیٹی برابر, میری بیٹی سسرال میں برابر ہے, اور بیٹا ملے گا نا, نالائق کم بخت گھوڑا کچھ کام کا نہیں ہے. یہ ہر باپ کی عادت ہے, بیٹے کو جھڑک دینے کا اور بیٹی کو گلے سے لگا لینے کا. اب مالک ابن دینار کی بیٹی بولو کتنے سال کی؟ وہ کبھی بھی ابا دارو پیتے ہوئے نا آوے, ابا نہ مجھ سے پیار کرتے ہو نا, ابا ابا مجھ سے پیار کرتے ہو نا, نہیں, لے کے لے لے اور پھینک دے وے. یہ ایسا چل رہا تھا. جہاں وہ دارو پینے جائے نا, اگر بیٹی کو پتا چلے بیٹی آوے ابا اس سے پیار کرتے ہو کہ مجھ سے پیار کرتے ہو, تو باپ ہے نا اپنی بیٹی کو گلے لگاوے اور دارو چھوڑ دے وے. اچانک بیٹی بیمار ہوئی اور انتقال ہو گیا. اب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو باپ ہوتا ہے اور ٹینشن میں آئے اور دارو پینا شروع کیا, خوب دارو پینا شروع کیا کہ میری بیٹی چلی گئی, میری بیٹی. لیکن اللہ کسی کو ہدایت دے. یہی حضرت مالک نام ان کا کیا ہے, مالک. کہ رات کو سوئے نا تو خواب میں دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک سانپ دوڑ رہا ہے, اور یہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا سانپ, اور یہ دوڑ رہے, میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ, اور سانپ دوڑ رہا. اتنے میں سامنے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, بوڑھا آدمی. یہ مالک خواب میں کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو, کہتے ہیں میرے کو بچا لے, وہ سانپ میرے پیچھے آتے, میرے کو بچا لے. تو بوڑھا کہتا ہے میں وہ سانپ کا نہیں مقابلہ کر سکتا, میں بہت کمزور آدمی ہوں, تم وہ پہاڑ پہ چلے جاؤ, دیکھو وہ پہاڑ پہ کچھ ملے گا. یہ دوڑتے دوڑتے دوڑتے, وہ سانپ پیچھے آ رہا ہے, آپ پیچھے آ رہے ہیں. وہ بوڑھے آدمی نے مدد نہیں کی, یہ دوڑتے دوڑتے پہاڑ کے اوپر گئے. پہاڑ کے اوپر گئے تو اپنی بیٹی کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیوں بیٹی نے اس سانپ کو کہا, سانپ کو چلا جا چلا جا. وہ سانپ چلا گیا. تو یہ اپنی بیٹی کو خواب میں بیٹی کو ایسے گلے لگائے, میری بیٹی تیرا انتقال ہو گیا, بیٹی کیا پہاڑ پہ کیا کرتی؟ کہا ابا پہاڑ نہیں ہے, یہ پہاڑ پہ جنت کا خیمہ لگا ہوا ہے. تو کہا کہ ابا وہ سانپ, کہا وہ سانپ آپ کا دارو تھا, دارو جو آپ پیتے ہو نا, وہ سانپ کی شکل میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا, اور جو بھی دارو پیتا ہوگا وہ اسی سانپ کے لپیٹ میں آئے گا. یہ جہنم کا بنا ہوا سانپ تھا. تو کہا کہ وہ بوڑھا آدمی میری مدد نہیں کیا. کہا وہ تمہارے اچھے اعمال اتنے کمزور ہے کہ وہ سانپ کو بھگا ہی نہیں سکے. تمہارے اعمال اتنے کم ہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, وہ سانپ کو کہاں بھگاوے. تو کہا بیٹی تو کیا کرے گی, تو کیا کرے گی؟ کہا ابا ایک بات بتاؤ, آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ تو کہا کہ ہاں بیٹی میں تو قرآن تو پڑھا ہوں. کہا ابا آج میں ایک آیت سناتی ہوں, ابھی تو آپ خواب میں ہو, آنکھ کھلے تو وہ آیت کے اوپر غور کرنا. اور بیٹی نے سریلی آواز میں, آہا جنت کی آواز ہوگی, سریلی آواز میں وہ آیت کریمہ سنائی. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل. اس آیت کا ترجمہ ہے, کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے توبہ کرے؟ ابھی اور آسمان اور زمین کے کتنے حالات دیکھنے ہیں, اب تو توبہ کر لے. ان کی آنکھ کھلی, فوراً وہ آیت کو دیکھ کر کہا اللہ اب توبہ. پھر جو توبہ کی اور ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے. یہ بھی ضروری ہے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیا ہو جانے کا. یہ کن کے ہاتھ پر بیعت ہوئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. اس کے بعد جو عبادت اور جو توبہ اور جو رونا. اب ایک دن کشتی میں بیٹھے, کون بولو؟ حضرت مالک. ایک دن ابھی تو توبہ کی, اللہ کے ولی کشتی میں بیٹھے, اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں. اب وہ کشتی میں جو ٹکٹ لینے والا تھا نا, وہ ان کے پاس آیا, چلو بھائی ایک دینار ایک دینار, یہاں سے وہاں تک جانا بہت لمبا سفر ہے, چلو جتنے پیسنجر ہیں سب لوگ ایک دینار نکالو. ان کے پاس آئے, چلو 1 دینار. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آئے گا تو دے دوں گا, ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا دیتے ہو کہ دریا میں پھینکوں؟ بھائی وہ تو کشتی کا ناخدا تھا کہ وہ ٹکٹ وصول کر, دیتے ہو کہ پھینکوں؟ تو انہوں نے کہا معاف کر دینا, ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں توبہ کیا, میرے پاس حرام کا مال تھا سب دے دیا, اب حلال کما رہا ہوں میں, آئے گا تو میں دے دوں گا. تو اس نے زور سے دھکا مارا, پھینکا نہیں, خالی ایسے دھکا مارا جیسے دھکا مارنا تھا. کشتی کے چاروں طرف مچھلی آ گئی اور سب کے منہ میں 1 دینار لگا ہوا ہے. کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں, ہر مچھلی کے منہ میں 1 دینار. حضرت مالک نے کہا لے لے.
کس کے منہ سے لینا ہے، لے لے 1 دینار لے لے. اب وہ گھبرانے لگا اور کہنے لگا نا آپ تو اللہ کے ولی ہے، میرے کو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے. کہا ایک بار تو دھکا مارا، دوسری بار بھی ماری دینا. تو کہا نہیں میں آپ کو دھکا نہیں ماروں گا. کہا تو نہیں مارے گا، میں خود جاؤں گا. آپ سمندر میں گئے اور سارے کشتی والوں نے دیکھا، اب چلتے چلتے سمندر میں راستے کو پار کر دیا. جب پار کر دیا اور کشتی بھی وہاں پہ پہنچی تو سب اتر گئے، سارے پیسنجر. آپ سمندر پہ چلے اور مچھلیاں آپ کے پاس دینار لے کر آئی. تو انہوں نے کہا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے آخری نبی کا کوئی امتی سچی توبہ کر لیتا ہے نا، پھر اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا. تو ہم سچی توبہ کریں تو ہماری دکان کیوں نہیں چلے، ہمارا مکان کیوں نہیں چلے، ہماری بیوی فرما بردار کیوں نہیں ہوئے، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں آوے. لیکن توبہ کرو، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک سچی توبہ اللہ سے کر لو، انشاءاللہ ہمارے انگلیوں سے ناممکن کو اللہ ممکن بنائے گا انشاءاللہ. آپ ولیوں کو تو مانتے ہوں گے، زور سے بولو تاکہ جو نہیں مانتا ہو، جس کے پیٹ میں دکھتا ہو تو دکھنا بند ہو جائے. بھائی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، یہ علماء نے تو سنا ہوگا، حضرت مالک بن دینار. ساتھ میں بولو نا، حضرت مالک بن دینار. اور ان کے اوپر باقاعدہ صفوں کے صفحے لکھے ہوئے. کیسے زبردست اللہ کے ولی. آپ سے کتنا یاد رکھو حضرت مالک. بولو اللہ کے ولی کا نام کیا یاد رکھو، حضرت. آج زبردست اللہ کے ولی. اب ایک مرتبہ حضرت مالک کو کہیں جانا تھا. اس زمانے میں کشتی کا سفر ہوتا تھا. بولو اس زمانے میں بوٹ کشتی کا سفر ہوتا تھا. تو حضرت مالک کو کہیں جانا ہوگا تو اپنا بستر اپنا سامان اپنا برتن لے کر چلے. بھائی اپنے کندھے پر اٹھایا اور سیدھے دریا کنارے گئے. دریا کنارے گئے تو ان کو تو سفر کرنا، ارے بولو ان کو تو، لیکن ابھی کشتی وہاں پر ہے. دریا کنارے بیٹھ گئے. اور اللہ کے ولی جب اکیلے بیٹھتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تو موبائل. بیوی سے اتنی محبت نہیں جتنی موبائل سے محبت ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ سب یہ جتنے بیٹھے موبائل. اور میں نے کل راندیر میں بھی پوچھا، بھائی کوئی اگر دن میں موبائل پہ بزی رہتا ہے نا تو میں میرے دل کو مناتا ہوں، نہیں جوان ہے، کاروبار کرتا ہے، موبائل پہ کچھ کاروبار کرتا ہوگا. شام کو کوئی موبائل پہ بزی رہتا ہے نا، میرے کو غصہ آتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں کاری احمد علی، غصے مت ہونا، یہ دکان کا کام کرتا، یہ کاروبار کا کام کرتا. لیکن مسجد حسینیہ والوں میرے کو جواب دو، رات کو 2 بجے کوئی موبائل پہ بزی رہتا ہے تو کون سی دکان چلاتا ہے، کون سا کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے. اور جتنے پہلے تو میں دیکھتا تھا، بہت سارے جوانوں کو دیکھتا تھا، وہ 4-5 جوان بیٹھے ہوتے آپس میں باتیں کرتے. ابھی بھی میں آتا ہوں نا کبھی کبھی بیان کر کے رات کو 2-2:30 بجے تو دیکھتا ہوں کہ جوان آپس میں بیٹھے، لیکن بات آپس میں، وہ اپنا موبائل پر بزی، اپنے موبائل پر وہ اپنے. تو کون سا کاروبار چلتا رات کو 2:30 بجے؟ کپڑے کا، برتن کا؟ سیدھا بولوں کون سا کاروبار چلتا ہے؟ اپنی جوانی کو برباد کرنے کا کاروبار چلتا ہے. اپنی جوانی کو برباد کرنے کا کاروبار چلتا ہے. خیر میں تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا. میں نے کون سے اللہ کے کرنے دھرنے والا کون؟ بولو ایک مرتبہ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا معبود کون ہے؟ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ موجودات کا جاننے والا کون؟ سب سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ سب سے بڑا حکمت والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو کون؟ ہاں میں کون سے اللہ کے ولی کا نام لیا. ان کو کوئی سفر پہ جانا تھا تو دریا کے پاس آئے، کنارے آئے، کشتی وہاں پہ نہیں تھی تو بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرتے رہے. کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ لکھا، ہماری سمجھ کے باہر ہے. اللہ اللہ کرتے رہے. اچانک انہوں نے دیکھا ایک بچھو ہے. بچھو سمجھتے ہو نا؟ ایک بچھو کو دوڑتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بچھو ہے، کہاں دوڑتا ہے؟ تو حضرت مالک اللہ کے ولی تھے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا اس بچھو کو دیکھنے لگے. دیکھا کہ بچھو دوڑا دوڑا گیا اور سمندر کے کنارے پہ کچھوا ہے. کچھوا سمجھتے ہو نا؟ ہاں، اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ چلا. بھائی کچھوا چلنے لگا، پیٹھ پہ کون ہے؟ میں نے بولا پیٹھ پہ کون ہے؟ ابھی حضرت مالک جو اللہ کے ولی تھے بڑا تعجب ہو گیا کہ یہ بچھو میں اور کچھوے میں دوستی کب سے ہو گئی؟ یہ بچھو ڈنک مارنے والا جانور ہے
اور یہ کچھوا جو سمندر کا جانور ہے، ارے بچھو وہ جانور ہے جو خشکی پہ رہتا ہے، کچھوا وہ جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، یہ دونوں میں دوستی کہاں سے ہو گئی؟ لیکن حضرت مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کچھوے کو دیکھا کہ کچھوا چلتا گیا اور اس کی پیٹھ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت مالک کہتے میرے کو بھی بڑا تعجب ہوا، اتنے میں تو میری کشتی آ گئی۔ تو حضرت مالک کہتے میں بھی کشتی میں بیٹھا اور میں نے کشتی والے کو کہا دیکھ وہ منظر دیکھ، آج تک تو نے نہیں دیکھا ہوگا، کچھوا سواری بن گیا ہے اور سوار بچھو بن گیا ہے۔ کہتے اس کے پیچھے پیچھے ہم چلے، کہتے بالکل کنارے پر وہ کچھوا کھڑا ہو گیا، وہ بچھو وہاں سے اترا اور دوڑنے لگا۔ حضرت مالک فرماتے میری کشتی بھی کنارے پر پہنچی، میں بھی اس بچھو کے پیچھے گیا، وہ بچھو کوئی جھاڑی میں چلا گیا۔ حضرت مالک کہتے میری عقل حیران ہو گئی، جب وہ بچھو کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ جھاڑی کے اندر کوئی دارو پی کے سویا ہوا ہے، کوئی شراب پی کے سویا ہوا ہے اور سانپ اس کے قریب ہے اور سانپ اس کو ڈنگ مارنے والا ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے، ایک مسلمان ہے، جھاڑی کے اندر وہ دارو پی کے شراب پی کے سویا ہوا، اس کے قریب میں سانپ ہے اور سانپ اس کو ڈنگ مارنے والا۔ حضرت مالک کہتے اللہ کی قسم میں نے بچھو کو دیکھا، بچھو نے چھلانگ لگائی اور سانپ کو اتنا زور سے ڈنگ مارا کہ سانپ مر گیا اور بچھو وہاں سے چلا گیا اور وہ آدمی دارو پی کے ویسا ہی۔ حضرت مالک کہتے میں بھی گیا اور جو دارو پی کے جو سویا تھا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا، اس کو ہوش آیا۔ بھائی دارو والے کو تو ہوش دیر میں آتا، کہا بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ دارو والا جو دارو میں نشے میں تھا کہنے لگا آپ کون ہیں؟ بھائی ہوش میں آیا تو کہتا میں کہاں ہوں، میں کون سی جھاڑی میں ہوں، میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت مالک نے کہا میں مالک ابن دینار ہوں۔ اس نے نام پہلے سے سنا تھا۔ کہا حضرت آپ میرے پاس آئے؟ کہا میں نہیں آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ دیکھ سانپ تیرے قریب مرا پڑا ہے۔ تو کہتا حضرت آپ نے سانپ کو مار دیا، باقی یہ سانپ میرے کو ڈسا ہوتا تو میں مر جاتا۔ حضرت مالک نے کہا میں نے نہیں مارا، ایک بچھو نے آ کر اس کو ڈنگ مارا۔ اور حضرت مالک نے پورا واقعہ سنایا۔ وہ جو شراب میں مست تھا اپنی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا جو اتنا بڑا گنہگار ہے اللہ اس پر اتنا رحم کرتا ہے، جو اتنا بڑا پاپی ہے، میں روز کا شرابی ہوں، روز نشے میں دھت رہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بچانے کے لیے اتنا انتظام کیا کہ کچھوے کو تیار کیا، کچھوے کے اوپر بچھو کو بٹھایا، دریا پار کروایا، پھر بچھو کو دوڑایا، پھر اللہ نے بچھو کے ذریعے سے سانپ کو مارا۔ تو وہ گنہگار کہتا جب گنہگار پر اللہ اتنا رحم و کرم کرتا ہے تو جو اللہ کا ولی ہوگا اس پر اللہ کتنا رحم و کرم کرتا ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا، اسے روکنے والا۔ اس لیے پڑھو نا پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے ارے وہ کچھوے کو لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اس کے پیٹھ کے اوپر بچھو کو بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ کچھوے کو پار کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ بچھو کو پار کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ وہ بچھو سانپ کو مارے، ڈنک مارے، اسے مارنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اور جو اللہ شرابی پہ یہ رحم کرتا ہوگا، جو اس کا بن جائے گا اس پر کتنا رحم کرے گا۔ اس نے میرے پیارو ایک بات پکی کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ چلو اب دوسری بات پر آ جائے، سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ پہلی بات پکی ہو گئی، ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھو، یقین کے ساتھ بولو یہ دل میں کون ہے؟ اور اللہ کے سامنے ہوشیاری کرو گے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے سامنے ہوشیاری کرتے، اس کو بولے بھائی نماز پڑھنے آ، نہ نہیں پڑھنے کا۔
से लिखने के काबिल है। वाक्य मैं सुना रहा हूँ ना मौना, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बस खत्म कर रहा हूं बात, इस पर हम सबको आना है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत मालिक बिन दीनार। साथ में बोलो हजरत। कूफा एक जगह है, कूफा, कूफा, ये वहां पैदा हुए, वहीं जिंदगी गुजारी, वहीं इनके आखिरी वक्त आया। कौन हजरत? और कहाँ रहते थे ये? और ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना, अल्लाह की कसम हमारा भारत बहुत महान है, अल्लाह की कसम हमारा भारत बहुत महान है, बहुत महान है। इतना महान है कि मालिक इब्ने दीनार कूफा में रहते थे, लेकिन इंडिया आए हैं और केरला में आए, और केरला में आज भी उनके नाम की मस्जिद है, मस्जिद मालिक इब्ने दीनार। आज भी मस्जिद है, मस्जिद मालिक बिन दीनार। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, हम लोग हिंदुस्तान में गरीब सही, बोलो हम हिंदुस्तान में गरीब सही, हम हिंदुस्तान में हालात में बोलो सही, हम हिंदुस्तान में इम्तिहान में, लेकिन अल्लाह की कसम इस जमीन से बढ़कर कोई जमीन तो लाकर देवे। ये भारत जमीन, ये हिंदुस्तान जमीन, ये हमारा भारत महान। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल को अजमेर वाले बाबा को भेजना था तो कहां भेजे? नहीं बोलो ना, कहां भेजे? इंग्लैंड भेजे, यूरोप भेजे, अमेरिका भेजे, रशिया भेजे, फ्रांस भेजे। अरे अहमदाबाद वाले सीधा ठोक कर कहो, यूरोप वाला फखर कर ले अपने यूरो पर, अरे यूके वाला फखर कर ले अपने पाउंड पर, अमेरिका वाला जाओ फखर कर ले अपने डॉलर पर। हम फखर करते हिंदुस्तान वाले हमारे नबी की नजर पर, हमारे नबी की नजर पर, हमारे नबी की नजर आई तो। कल मैंने एक भाई का बयान सुना, बहुत अच्छा मेरे को लगा। कहते हैं कि भारत माता, इंग्लैंड माता बोले, अमेरिका माता बोले, अफ्रीका माता बोले, फ्रांस माता बोले, इंडिया को माता, माता यानी माँ, और माँ वो होती है जो खुद भूखी रह जाती है मगर सबको खाना खिला देती है। अल्लाह ने हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे अबाकीर, ऐसे ऐसे पहाड़ जैसे इल्म वाले, अजमेर वाले बाबा तो हिंदुस्तान में, अरे बोलो ना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हिंदुस्तान में ख्वाजा रोशन चिराग, हिंदुस्तान में ख्वाजा अमीर खुसरो, हिंदुस्तान में हमारे अहमदाबाद में शाह आलम, हिंदुस्तान में उनके अब्बा कुतुब आलम, हिंदुस्तान में शेख अहमद, बोलो हिंदुस्तान में चारों शेख अहमद जिससे अहमदाबाद बना, बोलो कहां पर है? हिंदुस्तान में। और मेरे प्यारो सूरत के ख्वाजा दाना हिंदुस्तान में, बंबई के माहीन के मखदूम शाह बाबा हिंदुस्तान में। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम बहुत से वलियों का देश अगर अल्लाह ने बनाया तो भारत वतन को बनाया है। तो मैं उसी एक वली की बात सुना रहा हूं जो हिंदुस्तान आए थे, वापस कूफा चले गए। नाम बोलो हजरत मालिक। अपने घर के बाहर बैठे, देखो अपने घर के बाहर चौखट पर बैठे, अल्लाह के वली है, बैठे हैं। भाई आखिरी बात जरा सुन लेना, हजरत मालिक इब्ने दीनार भाई बैठे हैं। सामने से एक आदमी आ रहा है, बोलो सामने से एक आदमी, उसके दोनों पाँव नहीं है, लंगड़ा लंगड़ा, दोनों पाँव नहीं है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं होती थी, ऐसे लकड़ा होता था, उसके ऊपर चटाई होती थी और उसके ऊपर वो आदमी बैठता था और अपने दो हाथ में कपड़ा बांधता था और यूं करके अपने आप को घसीटता था। अब चिलचिलाती गर्मी और दोनों पाँव से लंगड़े, दोनों पाँव से माजूर, डिसेबल। वो सामने से एक आ रहा है। हाँ, अब मालिक इब्ने दीनार ने देखा इतनी गर्मी में वो बेचारा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाता होगा। खैर वो घसीटता घसीटता जब यहाँ आया तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मालिक इब्ने दीनार ने आओ ना घर पे आओ, कुछ चाय वाय पी लो। उस जमाने में चाय होगी या पानी होगा, जो भी होगा, कहा कि पी लो। वो बेचारे आए, पिए, खाए। फिर मालिक इब्ने दीनार ने पूछा कहाँ जा रहे हो? ए अहमदाबाद वाले, वो दोनों पाँव से माजूर। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा हज करने जा रहा हूं। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, क्या करने जा रहा हूं? तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा हज का मौसम तो बहुत दूर है, अभी जा रहे हो? तो कहा मालूम है बहुत दूर है, लेकिन जा भी ऐसे ही रहा हूं कि बहुत देर लगेगी पहुंचने में। भाई घसीटते घसीटते जाना कोई आस। तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, तुम्हारे पाँव में से खून निकलता है, इतना पाँव है, घुटने में से खून निकल रहा है, तुम्हारे हाथ पे रुमाल मेले हो गए, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरा एक हदिया कबूल कर लो, मैं एक जानवर देता हूँ, ऊँट देता हूँ, उस पर बैठ जाओ, चले जाओ। मेरे दोस्तों, दिल को रुला देने वाली बात है। वो दोनों पाँव से, बोलो दोनों पाँव से माजूर। कहते हैं मैं अपने मालिक के पास जा रहा हूँ और तौबा करने जा रहा हूँ, गुनाह का इकरार करने जा रहा हूँ और मालिक को मनाने जा रहा हूँ।
آپ بتاؤ میرا روٹھا ہوا مالک جو میرے گناہ سے روٹ گیا ہے، کیا میں سواری پر بیٹھ کے جا کے مناؤں گا یا گھسیٹتے ہوئے جا کے مناؤں گا؟ کسی مالک کے پاس جانا ہو، اس کو راضی کرنا ہو، اس کو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں سے چلے؟ مکہ سے۔ کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں آتی بھی محمد، ابو جہل نے اعلان کیا تھا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے، جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ بس ایک کام کرو کہ محمد کو مدینہ مت جانے دو، راستے میں سے کہیں سے بھی پکڑ کر لے کر آؤ۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے۔ یہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے، اور ابو جہل کے ساتھ اس کے دوستوں کا اعلان ہو رہا ہے، کوئی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا، کوئی کعبے کے پاس اعلان کرتا، سب کا اعلان یہی ہے کہ محمد نکلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ جانے کے واسطے نکلے ہیں، کوئی بھی راستے میں سے لے کر آئے 100 اونٹ لے کر جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکے کے گاؤں میں رہتے تھے، بولو مکے کے، آئے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ان کا نام تھا سراقہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا، کیا نام؟ سراقہ۔ وہ بڑے اور راستے کے بڑے ماہر تھے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے اور گھر میں غریبی بھی بہت تھی۔ ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی محمد کو لے کر آئے، کتنے اونٹ ملیں گے؟ اب غریب کو 100 اونٹ مل جاوے، اور یہ سوچے کہ میرا گھر یہ چھوٹا سا جھوپڑا میرا ہے، یہاں میرے جھوپڑے کے بعد ایک اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے میں ایک آدھ اونٹ کو باندھتا ہوں اپنی سواری کے لیے، تو یہ 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور ان کو یقین، سراقہ کو یقین ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا ہر راستہ میرے کو معلوم ہے، ہر چپا میرے کو معلوم ہے، بس اتنا ہے کہ ایک گھوڑا کرائے پہ لے لوں اور وہ گھوڑے کو لے کر دوڑوں، ہر راستے پر جاؤں گا۔ اور اس کو یقین تھا کہ محمد ملیں گے اور لے کر آ جاؤں گا، اور بڑی خوشی کی بات ہوگی، پورا یقین تھا کہ کتنے اونٹ ملنے والے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کم سے کم عرب کا اونٹ ہوئے تو 40-50 ہزار تو ہوئے نا۔ ہاں سہیل، نام سہیل ہے شعیب، کتنا ہوئے؟ 40-50 ہزار ہوئے تو کتنا ہو گیا 100 اونٹ کا؟ ہاں کرو میمنی حساب کرو بھائی فٹافٹ، ہاں کتنا پیسہ ہو گیا۔ اور سراقہ غریب کے گھر میں اتنا پیسہ آ جاوے، سراقہ نے فوراً کرائے کا گھوڑا منگوایا، کیونکہ اپنے پاس تو سواری بھی نہیں تھی۔ اب سراقہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ایک کرائے کا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے 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 جو چپے میں ان کو جانا تھا گئے۔ آخر میں وہ جگہ پر آ گئے کہ آگے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جا رہے اور یہاں سراقہ کا گھوڑا آ گیا۔ سراقہ نے دیکھ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سراقہ آ رہے، تو کہا اللہ کے رسول آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے، کون آ گئے؟ کہا سراقہ آ گئے، وہ دیہاتی ہے، بہت ہٹا کٹا تندرست ہے اور اس کو سب راستے معلوم ہے، اور وہ کسی طریقے سے ہم کو ڈھونڈ چکا ہے اور اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے، اور وہ گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا میرا پورا اندازہ ہے، نام کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معی، آنے دو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، آنے دو اللہ۔ جب بالکل قریب آ گیا، سراقہ کے گھوڑوں کا جب غبار اڑنے لگا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے، ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے مڑے، ہمارے نبی نے سراقہ کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی نظر سراقہ کی آنکھوں سے ملی، گھوڑے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے۔ گھوڑے کے کتنے پاؤں؟ آگے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے، مطلب گھوڑا اٹک گیا۔ اور سراقہ بھی بہت ماہر آدمی تھے، سمجھ گئے معاملہ وہاں سے کچھ ہوا ہے، تو سوچے کہ اب یہ 2 پاؤں ڈھسے جا رہے تو پورا گھوڑا ڈھس جائے گا، میں بھی ڈھس جاؤں گا۔ تو کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا غلطی ہو گئی، واپس جاؤں گا، غلطی ہو گئی، اب نہیں، اب تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کو پا لیا ہے اور میں سارے راستے جانتا ہوں، لیکن میں اب نہیں آؤں گا، میں واپس جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس باہر نکال لے۔ اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں واپس۔ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے، سراقہ نے اپنے گھوڑے کو پہلے چاروں طرف دوڑایا، ہاں برابر کمپلیٹ، پھر سوچا چلو پکڑ ہی لے، 100 اونٹ کا سوال ہے،
न कितने ऊँट का सवाल है? 100 ऊँट का सवाल है। अभी पकड़ ही ले, क्योंकि घोड़ा तो बराबर चल रहा है। देखो दाईं तरफ भी दौड़ा, बाईं तरफ भी दौड़ा, आगे भी दौड़ा, पीछे भी दौड़ा, बराबर कंप्लीट है। फिर उन्होंने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आपने दुआ करके उसके दोनों पांव बाहर निकाले घोड़े के, वो वापस हमारे पीछे आ रहा। बस हमारे नबी की नजर मुबारक फिर पीछे मुड़ती है और सुराका की आंखों के साथ मिलती है। बस आंखों से मिलना होता। पहले 2 पांव ढसे थे, अभी 4 पांव ढस गए। घोड़े के कितने पांव ढस गए? 4 पांव ढस गए और घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठे जा रहा है। सुराका ने फिर कहा, ओ मोहम्मद माफ कर दो ना, मोहम्मद माफ कर दो ना। हाँ, तो हजरत अबू बकर की तरफ हमारे नबी ने देखा। हजरत अबू बकर ने कहा नहीं वापस आएगा, ये वापस आएगा। वापस घोड़े को दौड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू देखा। अल्लाह सुराका को माफ कर दे, अल्लाह सुराका को माफ कर दे। इसका घोड़ा वापस बाहर निकला। घोड़ा वापस बाहर आया। सुराका घोड़े पर बैठे और कहा, मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु, कहा मैं तुम्हारी मुलाकात करने आ रहा हूं, पकड़ने नहीं आ रहा हूं। ये नहीं कि मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा और मेरे घोड़े ने मुझे बता दिया कि तुमको पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन मुलाकात तो कर सकता हूं ना। ये कहकर वो आए, आगे बढ़े। बोलो आगे बढ़े। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा, सुराका ने कहा ईमान नहीं कबूल करने आया हूं। हालांकि हम होते तो क्या करते? पटक पटक के मारे होते। ईमान साफ का, ईमान कबूल करने नहीं आया हूं, सिर्फ आपकी मुलाकात करने आया हूं। आप इजाजत दो, मैं आपकी पेशानी को चूमना चाहता हूं। आप इजाजत दो, मैं आपकी पेशानी को चूमना चाहता, क्योंकि आपकी नजर मुबारक आती है। कभी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि सुराका घोड़ा लेकर चला और घोड़े के 2 पांव ढस गए हो या घोड़े के 4 पांव ढस गए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। ईमान नहीं लाता मैं, लेकिन आपकी पेशानी को चूमता। खैर उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूमी। जब वापस जाने लगे तो उनको ख्याल आया सुराका को कि ये है तो नबी है। आए, वापस आए, कहा देखो मैं आपको पकड़ता भी नहीं हूं, लेकिन मेरे 100 ऊँट का क्या होगा? मैं तो पैसे की लालच में आया था, सीधी बात है। पैसा, मुझे आपसे न कोई दुश्मनी है न कोई मोहब्बत है, मैं तो पैसे की लालच में आया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चमड़े का टुकड़ा लिया और उसमें लिखा, ये सुराका, ये जमीन तुम्हारी, ये मिल्कियत तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये जायदाद तुम्हारी। तो सुराका कहते क्या? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका याद रखना, अब मैं मक्के से जा रहा हूं, एक जमाना आएगा मैं मक्के आऊंगा और मक्के का फातेह बनकर आऊंगा, और जब मैं मक्का फतह करने के लिए आ जाऊं और मैं मक्के में आऊं, ये पर्ची मुझे बता देना, जितनी जमीन है सब तेरे हवाले कर दूंगा। तो सुराका तो बहुत खुश हो गए, सब लिया बराबर रखा, गए। अब वो जा रहे थे तो हमारे नबी बुला रहे वापस, ए सुराका इधर आओ। तो कहा क्या हुआ मोहम्मद, अब क्या मामला? में ईमान तो कबूल नहीं कर रहा हूं, अब क्या? हमारे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, ईमान कबूल न करे, लेकिन आज मेरी बात सुन ले। आज जमीन पर नबी कह रहे कि एक जमाना आएगा, ईरान फतह होगा, और ईरान का जो बादशाह है किसरा, बोलो कौन? ईरान का जो बादशाह है किसरा, उसका जो तख्त होगा उस पर तू बैठेगा, उसके सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे और उसका ताज तेरे सर पर होगा। और सुराका ने ये सब सुना और क्या हुआ? चले गए। आप सच बताओ, कुछ जमाने के बाद हमारे नबी मक्का आए और मक्का फतह हुआ। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, मक्का फतह हुआ। कुरान करीम ने फरमाया, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। मक्का फतह हुआ और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान के साथ मक्का में आए। और आपको मालूम है जब मक्का में आए तो एक साहबी ने कहा था, यौमुल मलहमा, आज इंतकाम का दिन है, आज जिन्होंने हमको मारा हम मारेंगे, जिन्होंने हमको तोड़ा हम तोड़ेंगे, हम इनके घरों को बर्बाद और तबाह करेंगे। हमारे नबी ने फरमाया ये मत कहो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है। और हमारे नबी ने फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, ए मक्का वालों तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, अल्लाह तुम सबको माफ करे। ये कहकर हमारे नबी काबे के पास आए और मक्के के फातेह बनकर आए। तो बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो सुराका वहीं पर थे, वो चमड़े का टुकड़ा बता रहे। सुराका को ऐसा कि अब तो मक्का फतह हो गया है, मालूम नहीं ये पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। हमारे नबी की जैसे नजर पड़ी, कहा आओ आओ सुराका आओ आओ।
सुराका आए और कहा ईमान नहीं कबूल करूंगा। फिर वही बात, ईमान लेकिन ये चमड़े का टुकड़ा आपने दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा 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 देखा, फिर उसके बाद हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया अल-यौम यौम बिर्रिन व वफाइन, आज वफादारी का दिन है, आज नेकी का दिन है और हमारे इस्लाम ने वफादारी समझाई है। मैंने सुराका के लिए इतनी जमीनों के बारे में कहा था, ए उमर, हमारे नबी ने उमर को बुलाए और कहा उमर इतना दे दो और 10 गुना ज्यादा करके इनको दे देना। सुराका ने जब ये देखा, करीब आए, कहा मेरे नबी ईमान कबूल करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप जमीन दे रहे, इसलिए नहीं कि आप मुझे प्रॉपर्टी जायदाद 10 गुना करके दे रहे, अल्लाह के रसूल जो आप दे रहे ना सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, सब अल्लाह के। मैं इसलिए ईमान कबूल नहीं करता, ईमान इसलिए कबूल करता कि मुझे यकीन था एक गांव का आदमी है, चमड़े का टुकड़ा लेकर आएगा और इतने बड़े बादशाह के सामने आएगा, वो बादशाह कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, मैंने कब लिख कर दिया, मैंने कब तुझे दिया था, लेकिन आपने सब कुछ दे दिया। जो गैरों का ख्याल करता होगा वो कयामत में अपनों का कितना ख्याल करेगा। चलो हो गया, सब मिल गया। अब सुनना, एक लंबा जमाना गुजर गया, सुराका बीमार हो गए। बोलो सुराका बीमार, बहुत बीमार हुए, बहुत बीमार हुए और ऐसा लगता था कि अब आखिरी वक्त आ गया, अब तो वो मुसलमान हो गए। अब सुराका मत बोलो, हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हमारे नबी का जमाना मुकम्मल हो गया, हजरत अबू बकर का जमाना मुकम्मल हो गया और सुराका इतने बीमार हुए, इतने बीमार हुए, सारे लोग मिलने के वास्ते आवे और ऐसा लगता था वो आखिरी सांसें ले रहे। तो किसी ने ऐसा आपस में कहा होगा, अरे भाई सुराका को थोड़ा पानी वानी पिला दो, अब लगता है कि कुछ घंटे के मेहमान है। बस इतना किसी ने कहा कि कुछ घंटे के मेहमान है। हजरत सुराका को जैसे ताकत आई, बैठ गए। कहा कौन कहता है मैं मरूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अभी मरने वाला। ये बड़ा ताज्जुब की बात है, भाई मरने वाले नहीं हो भाई, तुम सांसें ले रहे हो। फिर सुराका के अंदर जैसे अल्लाह ने और ताकत दी, खड़े हो गए और कहा आओ मेरे रिश्तेदारों और मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, ये मत समझना कि सुराका का जनाजा उठेगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो सबने कहा लेकिन तुम कैसे दावा करते हो कि तुम मरने वाले नहीं हो। कहा मेरे नबी ने मुझे कहा था एक जमाना आएगा, सुराका ईरान फतह होगा, उसका तख्त के ऊपर तू बैठेगा, उसका ताज तेरे सर पर होगा, सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे। मेरे नबी ने जो कहा था, अल्लाह की कसम मौत का फरिश्ता उस वक्त तक नहीं आता जब तक मेरे हाथों में सोने के कंगन नहीं आ जाते, क्योंकि सब गलत हो सकते, मेरा महबूब कभी गलत नहीं हो सकता। और हुआ ऐसा ही, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, ईरान फतह हुआ और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब बादशाह का खजाना आया, हजरत उमर की ज़बान पर पहला जुमला था आइना सुराका, सुराका कहाँ है। कहा कि किसरा का तख्त लगाओ, सुराका को उस पर बिठाना है और ताज लो और किसरा का ताज इनके सर पे रखो। और मर्दों के लिए सोना हराम है, लेकिन मेरे नबी ने कहा था सुराका के हाथों में सोने के कंगन पहनाना, वो कंगन पहनाए गए। तब जाकर सुराका ने कहा अब मुझे यकीन हो गया कि अब बीमार होऊंगा तो मर जाऊंगा। मेरे प्यारों, ऐसे प्यारे नबी की बात पर हमको भरोसा, यानी हाँ या ना, हमको नबी की बात पर भरोसा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात पर भरोसा होता ना, तो कसम खाकर कहता हूं हर एक के जेब में मिसवाक होता। क्योंकि जब मिसवाक के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, हमारे नबी ने क्या फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला नशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदूइन इंद कुल्ली सलातिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर मेरी उम्मत पर भारी ना होता, मैं मिसवाक को फर्ज करता, हर नमाज के वक्त फर्ज करता, हर वजू के वक्त फर्ज करता। बल्कि फरमाया तज़कीरुश शहादतैन इंदल मौत, मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा मिल जाता है।